لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قاف کی آیہ نمبر 35 کے ضمن میں ہم نے ایک درس تو پہلے کیا جس میں ہم نے اس آیت کے مبارکہ کو ڈسکس کیا کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہاں انہیں وہ چیز ملے گی اور مزید بھی ملے گا، یعنی انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے اس پر بات ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے. اب اس ضمن میں ایک بڑی طویل روایت تو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں، حضرت جبرائیل امین والی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید شیشہ تھا اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. تو بڑی طویل حدیث ود ریفرنس میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب کچھ اور احادیث مبارکہ جو اس ضمن میں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. امام احمد، امام ابو یعلا اور ابن جریر سند حسن کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کروٹ بدلنے سے قبل 70 برس تک تکیہ لگائے جنت میں بیٹھا رہے گا. اللہ اکبر. پھر اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی، وہ اس کی کندھے پر ضرب لگائے گی اور وہ آدمی اس کے رخسار میں جو کہ شیشے سے زیادہ صاف ہوگا اپنا چہرہ دیکھ لے گا، اور اس پر ادنا موتی ایسا ہوگا جو مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے اسے روشن کر دے گا. بس وہ اسے سلام کرے گی تو وہ اسے سلام کا جواب دے گا، اور پھر اسے پوچھے گا من انتی، تو کون ہے؟ تو وہ جواباً کہے گی کہ میں مزید سے ہوں، میں مزید میں سے ہوں. اس پر 70 حلے ہوں گے، ان میں سب سے ادنا انتہائی پاکیزہ اور عمدہ کپڑے کی مثال ہوگا. پس اس کی نظر اس سے پار نکل جائے گی یہاں تک کہ وہ اندر سے اس کی پنڈلیوں کا گودا بھی دیکھ لے گا، اور اس پر ایسا تاج سجا ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز کو روشن کر دے گا. تو علماء تفسیر نے اس حدیث کو بھی اس ضمن میں بیان کیا ہے. پھر تفسیر طبری میں بھی آتی ہے، اسی طرح امام سیوطی اس کو در منثور میں بھی روایت کرتے ہیں. تو اس میں مزید جو ہے وہ حور کی ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں ہم نے حوروں کے بیان میں بھی اس ضمن میں بات کی تھی کہ حور مزید ہے. اچھا، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے یہ قول بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بیچ دے گا تو پھر اپنی شان کے مطابق جنت کی انتہائی وسیع سرسبز و شاداب وادی کی طرف نزول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان موتیوں اور نور کے حجاب پھیل جائیں گے. پھر نور کے ممبر، نور کے پلنگ اور نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی. پھر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پر پیش ہونے کی اجازت دی جائے گی. اس کے سامنے نور کے پہاڑ ہوں گے. پس وہ ملائکہ کی تسبیحات کی بن بناہٹ سنے گا، اور اس کے ساتھ ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کی آواز بھی سنے گا. تو اہل جنت اپنی گردنیں پھیلائیں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور پیش ہونے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جس کا مجسمہ رب کریم کے دست قدرت سے بنایا گیا اور اسے اسماء کا علم عطا فرمایا گیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا تو انہوں نے اسے سجدہ کیا، اور یہ وہ ہے جس کے لیے جنت مباح کی گئی، یعنی کہ آدم علیہ السلام. تحقیق انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت دی گئی ہے. پھر ایک دوسرے آدمی کو اجازت دی جائے گی، اس کے سامنے بھی پہاڑوں کی مثل نور ہوگا، وہ بھی ملائکہ کی تسبیحات سنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروں کی آواز بھی سنے گا. تو اہل جنت اپنی گردنیں بلند کریں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے؟
جسے اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے اور جس پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ تحقیق انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر ایک اور آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی تو اس کے سامنے بھی پہاڑوں کی مثل نور ہوگا، تو وہ فرشتوں کی تسبیحات کی بن بناہٹ اور ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنے گا، اور اہل جنت اپنی گردنیں لمبی کریں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جسے سرگوشی کے لیے قریب کیا اور شرف ہم کلامی سے نوازا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ تحقیق آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر ایک اور آدمی کو اجازت دی جائے گی، اس کے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کی سواریاں ہوں گی، اس کے سامنے پہاڑوں کی مثل نور ہوگا، وہ ملائکہ کی تسبیحات کی بھن بھناہٹ اور اس کے پروں کی آواز کو سنے گا، اور اہل جنت اپنی گردنیں بلند کریں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور جن کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لانے والے ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، اور وہ ہیں جن کے مزار اقدس سے زمین سب سے پہلے شق ہوگی، اور آپ صاحب لواء الحمد ہیں۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، صدیقین نور کے پلنگوں پر ہوں گے، اور شہداء نور کی کرسیوں پر ہوں گے، اور بقیہ تمام کے تمام لوگ مشک کے سبز و سفید ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر حجابوں کے پیچھے سے رب کریم انہیں ندا دے گا، مرحبا، خوش آمدید میرے بندوں، میری ملاقات کو آنے والوں، میرے پڑوسیوں اور میری جماعت، اے میرے ملائکہ میرے بندوں کے لیے اٹھو اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ پس وہ پرندے کا گوشت ان کے قریب لائیں گے، گویا یہ وہ نصیب اور بخت ہے جس کے نہ بال ہیں اور نہ کوئی ہڈی، تو وہ اسے کھائیں گے۔ پھر رب کریم حجاب کے پیچھے سے ندا دے گا، مرحبا اے میرے بندوں، میری زیارت کو آنے والوں، میرے پڑوسیوں اور میری جماعت، کھا چکے ہو؟ اب انہیں خوب پلاؤ۔ چنانچہ غلمان، جو غلام ہوں گے نا، اس کی جمع ہوتی ہے غلمان، ان کی طرف اٹھیں گے جو انتہائی قیمتی موتیوں کی طرح ہوں گے، ان کے پاس سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے جن میں انتہائی لذیذ مختلف قسم کے مشروب ہوں گے، اور ان کا آخر پہلے کی طرح لذیذ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کا آخر پہلے کی طرح لذیذ ہوگا۔ کیا مطلب کہ جب ہم دنیا میں کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو پہلا لقمہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے دھیرے دھیرے کھاتے رہتے ہیں ایک افیکٹ آتا ہے کہ دوسرا لقمہ پہلے سے کم اچھا لگتا ہے، آخری لقمہ ہم کھاتے ہیں تو وہ پہلے لقمے جیسا نہیں ہوتا۔ پینے کا بھی یہی حساب ہے، لیکن وہاں آخری پہلے کی طرح لذیذ ہوگا۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ سر درد محسوس کریں گے اور نہ مدہوش ہوں گے، وہ ایسی چیز ہوگی جو پی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی حجاب کے پیچھے سے انہیں ندا دے گا، مرحبا میرے بندوں، میری زیارت کو آنے والوں، میرے پڑوسیوں اور میری جماعت، کھا چکے ہو اور پی چکے ہو، اب پھل کے ساتھ ان کی تواضع کرو۔ پھر بڑی بڑی پلیٹیں ان کے قریب کی جائیں گی جو کہ یاقوت اور مرجان سے مزین اور آراستہ ہوں گی، اور ان میں ایسے پختہ تازہ کھجوریں ہوں گی جنہیں اللہ نے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں بنایا ہے، چنانچہ وہ انہیں کھائیں گے۔ پھر حجاب کے پیچھے سے رب کریم انہیں ندا دے گا، مرحبا میرے بندوں، میرے ملاقاتیوں، میرے پڑوسیوں اور میری جماعت، کھانے کھا چکے، مشروبات پی چکے اور پھل بھی کھا چکے، اب انہیں لباس پہناؤ۔ چنانچہ ان کے لیے جنت کے پھل ایسے حلووں کے ساتھ کھولے جائیں گے جنہیں نور رحمان کے ساتھ صقل کیا گیا ہوگا، بس وہ انہیں پہن لیں گے۔ پھر اللہ تعالی عز و جل حجابوں کے پیچھے سے آواز دے گا، مرحبا میرے بندوں، میرے ملاقاتیوں، میرے پڑوسیوں اور میرے وفد، کھا چکے، پی چکے، پھل بھی کھا چکے، لباس بھی پہن چکے، اب انہیں خوشبو لگاؤ۔ بس ان پر ایک تیز ہوا چلے گی جسے مسیرہ کہا جاتا ہے،
میم سے یہ رے ہے، اور اس میں سبز اور سفید مشک کے برتن ہوں گے، اور وہ ہوا اسے ان کے چہروں پر بغیر کسی غبار اور سیاہی کے پھونک دے گی۔ پھر اللہ تعالی انہیں حجاب کے پیچھے سے ندا دے گا، مرحبا اے میرے بندو، میرے ملاقاتیوں، میرے پڑوسیوں اور میرے وفد، کھا چکے، پی چکے، پھل کے ساتھ تواضع کر چکے، لباس پہن چکے اور خوشبو لگا چکے، بس مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور بالضرور ان کے لیے ظہور فرماؤں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی انتہا ہے اور مزید فضل ہے۔ تو یہ جو لفظ مزید آیا ہے وہ اس حدیث میں اس کی یوں تشریح آتی ہے کہ یہ مزید فضل ہے۔ پھر رب کریم اپنا دیدار کرانے کے لیے ان پر ظہور فرمائے گا، پھر فرمائے گا السلام علیکم عبادی، میرے بندو تم پر سلام ہو، میری طرف دیکھو، فقط تحقیق میں تم سے راضی ہوں، رضیت عنکم، سو جنت کے محلات اور وہاں کے درخت 4 بار پکار کر کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اور قوم سجدے میں گر پڑے گی۔ پھر رب کریم انہیں ندا دے گا، اے میرے بندوں اپنے سروں کو اٹھاؤ، کیونکہ یہ دار العمل نہیں ہے اور نہ ہی دار نصب ہے، بلا شبہ یہ تو ثواب و جزا کا دار ہے، اور مجھے میری عزت کی قسم میں نے اسے صرف تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور کوئی ایسی ساعت نہیں گزری جس میں تم نے دار دنیا میں میرا ذکر کیا ہو اور میں نے اپنے عرش کے اوپر تمہارا ذکر نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت یہ حدیث آتی ہے، پھر در منثور میں بھی اس آیت کے تحت یہ حدیث آتی ہے۔ تو اب یہ ایک اور بات ہوگی مزید سے متعلق، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات ہے تو دوسری نہیں ہے، یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ اسی طرح امام ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے بتایا آدمی ایک حور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا استقبال کرے گی، اس کے ساتھ معانقہ کرے گی اور اس سے مصافحہ کرے گی، اور ایسے پوروں کے ساتھ اس کی خدمت بجا لائے گی کہ اگر ان میں سے کوئی پورا ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اور اگر بالوں کا ایک مٹھا ظاہر ہو جائے تو اپنی پاکیزہ خوشبو سے مشرق و مغرب کے مابین کو بھر دے۔ بس اسی اثنا میں کہ وہ اس کے ساتھ پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، اچانک اوپر کی جانب سے اس پر ایک نور چمکے گا، تو وہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ اپنی مخلوق پر ظہور فرمانے والا ہے۔ پھر ایک حور سے پکار کر کہے گی، ایک حور اسے پکار کر کہے گی، اے اللہ کے دوست، کیا ہمارے لیے تجھ میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا، اے آواز دینے والی تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گی، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، چنانچہ وہ اس کی طرف پھر جائے گا اور اس میں اتنا حسن و جمال اور کمال ہوگا جو پہلی کے پاس نہ تھا۔ بس اسی اثنا میں کہ وہ اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا کہ اچانک اوپر کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوگا، تو یہ دوسری حور ہوگی جو اسے آواز دے گی کہ اے اللہ کے ولی، کیا ہمارے لیے تیرے پاس کوئی باری نہیں؟ تو پوچھے گا، اے پکارنے والی تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گی، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ پس نہیں جانتا کوئی شخص جو نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کے لیے جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ صلاح ان اعمال حسنہ کا جو وہ یہ کرتے تھے۔ پس وہ مسلسل ایک بیوی سے دوسری بیوی کی طرف پھرتا بدلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت محمد بن کعب سے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد کے تحت یہ قول بیان کیا ہے، اگر ادنا اہل جنت کے پاس سارے کے سارے بارے اہل جنت بھی اتر پڑیں تو وہ ان تمام کو کھانے پینے بیٹھنے کی جگہوں اور خدام کے اعتبار سے کافی، بلکہ ان کی حاجت و ضرورت سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اگر ادنا جنتی کے پاس سارے کے سارے اہل جنت بھی اتر پڑیں تو
تو بھی اس کے پاس اتنی جگہ ہے اور اس کے پاس اتنا کھانا پینا بیٹھنے کی جگہ اور خدام ہیں کہ سب کو کافی ہے. سبحان اللہ. امام ابن ابی حاتم نے حضرت کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول بیان کیا ہے کہ مزید یہ ہے کہ بادل اہل جنت کے ساتھ ساتھ ہوگا اور کہے گا کون سی شے کی تم خواہش کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس کی بارش برسا دوں. پس وہ جو شے بھی طلب کریں گے وہ ان پر اس کی بارش کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ چند اور حدیثیں تھیں، روایتیں تھیں، تفصیلات تھیں جو اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں داخل ہوں اور جنت الفردوس میں داخل ہوں. وما علینا الا البلاغ.